یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ نے عزت دی ہے اور یہ لوگ جیلس ہوتے ہیں، بھئی یہ آپ تو شیطان کے نمائندے ہیں۔ آپ لوگ اپنی برائی کو کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو عزت دی، اس پہ تو آپ پہ توہین اسلام بھی لگتی ہے، توہین قرآن بھی لگتی ہے کہ آپ نے اللہ پہ الزام لگا دیا ہے کہ ہم جو یہ کنجر خانہ کرتے ہیں یہ اللہ ہمیں عزت دیتا ہے۔ بلال صاحب، منصور علی خان صاحب نے اسی حوالے سے فیملی ولاگنگ کے حوالے سے ایک رائے دی تھی، ایک دلیل دی تھی۔ وہ دلیل یہ تھی کہ جس شخص کو یہ فیملی ولاگنگ نہیں مناسب لگتی وہ نہ دیکھے۔ آپ کہتے ہیں یہ بنانا بند کر دیا جائے۔ اسلام کے اندر یا قرآن پاک کے اندر کہاں پر یہ لکھا ہے کہ آپ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دکھائیں؟ ہم نے تبلیغ لوگوں کو کی ہے پردہ کرو، اپنی بیٹیوں کو سنبھال کے رکھو، عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ آپ تو ہماری ساری عمر کی تبلیغ میں پانی پھیر دیا یہ ولاگ بنا کر۔ بڑی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس مرد مجاہد کو۔ آپ کو بھی دھمکیاں میز کال آ رہی ہیں یا نہیں؟ مجھے بتائیں آپ نے کتنے پریشر کا سامنا کی سارے صورتحال؟ بندے کے پتر بنو، بے حیائی کو پروموٹ مت کرو، ہمارے آنے والی نوجوان نسل کو، یوتھ کو خراب مت کرو۔ جو بڑے مضبوط ہوں، ایسے لوگ جن کے پاس بڑی فین فالوئنگ ہو، تو کیا واقعی آپ سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے اور کس کس کا کریں گے؟ میرے ساتھ میاں بلال صاحب موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناصر مدنی صاحب موجود ہیں۔ فیملی ولاگنگ اور اس کے ساتھ توہین مذہب کو استعمال کر کے یا مذہب کی ان چیزوں کو استعمال کر کے جس سے بہت سارے مسلم امہ دل برداشتہ ہوتے ہیں، اس سے پیسے کمائے جا رہے ہیں۔ کیا یہ پیسے کمانا حلال ہے یا حرام؟ سب سے پہلے میں ناصر مدنی صاحب کی جانب چلوں گا اور قانونی ماہر ہیں میاں بلال صاحب، دبنگ آدمی ہیں، ان سے بھی رائے لینے کی کوشش کروں گا کہ معاملات ہیں کیا، میرا معاشرہ کتنی بری طرف چلا گیا ہے۔ حضور، سب سے پہلے تو فیملی ولاگنگ کرنا، اس کے بعد یہ پیسے کمانا، آپ کی نظر میں کیا یہ جائز نظر آتا ہے یا یہ اسلام کے منافی ہے؟ اور یہ جو اقدام ہے اس سے میرا ہر بچہ، ہر مسلم امہ کا شخص دل برداشتہ نظر آ رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے نا، اس کی ہر چیز کی بنیاد اسلام کی شریعت ہوتی ہے، اور شریعت میں پہلے سبھی لوگ پوچھ لیں تمام مسالک علماء سے کہ اسلام نے تو عورت سے بیعت بھی کی ہے تو نبی کریم نے پردے میں کی ہے، اور کپڑے کو پکڑ کے کیے، آپ نے ہاتھ بھی نہیں، مسافہ بھی نہیں کرنے دیا۔ تو اس سے پہلے بہتر ہے کہ جس بھی آدمی کا دل کرتا ہے کہ میں اپنی فیملی کو ولاگ میں لاؤں، پہلے وہ کلمہ پڑھ کے بتائے کہ اس نے فالو کس کو کیا ہوا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کیا ہے اور کلمہ پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آئیڈیل مصطفیٰ کریم کو ماننا پڑے گا۔ تو حضور کی آئیڈیل میں تو یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑی، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی عورت کے سامنے بیٹھ کے آپ نے اس کو یہ دعوت نہیں دی کہ آپ بے پردہ ہو کے سارے بازاروں میں گھومیں، بلکہ پاکستان کی کتنی مساجدوں میں علماء کرام عورتوں کو نہیں آنے دیتے کہ کہتے جی کہیں فتنے کا ڈر ہے، حالانکہ عورتیں بازاروں میں چلے جاتی، شادیوں میں چلے جاتی ہیں، ہر جگہ گھوم آتی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام علماء کرام کا فرض نہیں بنتا یہ کسی وکیل کا یا کسی عام آدمی کا یہ مینشن کرنا کہ یہ کیوں کھڑا ہوا، وہ کیوں کھڑا ہے؟ یہ سب سے پہلے علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ میں جس طرح میاں بلال صاحب نے کردار ادا کیا ہے، یہ کردار کتنا مخلص تھا؟ اس پہ آتے ہیں پہلے تو علماء کرام کی ذمہ داری کہ جس مسلک کا عالم ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے آواز اٹھائے کہ بھئی یہ فیملی ولاگنگ، آپ تو ہماری ساری عمر کی تبلیغ بھاڑ میں جائے اور اس کو ختم کر رہے ہیں کہ ہم نے تبلیغ لوگوں کو کی ہے پردہ کرو، اپنی بیٹیوں کو سنبھال کے رکھو، عورت کا معنی ہی پردہ ہے اور اس کو سنبھالو، اس کو اندر رکھو، اور ہماری محنتوں پہ پانی پھیر دیا یہ ولاگ بنا کر۔ اب آپ دیکھیں اسلامی ویڈیو ڈالیں تو وہ جتنے گورے ہیں وہ اس کو اوپر ریچ میں دل جاتے ہی نہیں ہیں، پروموٹ نہیں کرتے، اور جھونی یہ لڑکیاں لڑکے یہ سارا ڈانس اور گھومنا اور ناچنا تفریح ڈالتے ہیں ویڈیو، وہ ملین میں جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہم اسلام کو اس طرح ڈیمیج کریں اور لوگوں کا اخلاق بگاڑیں، لڑکیوں کا اخلاق بگاڑیں، اور ان کو دیکھ کے لوگ اور بھی ولاگ بنائیں اور ہمارا کام چلے۔ وہ ٹک ٹاک ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، ان کو تو کمائی چاہیے، اور لوگ پیکج لگائیں گے، ان کو بھی پیسہ آئے گا، ان کو بھی جائے گا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ پیسہ کما رہے ہیں، ہمارا تو مین مدعا یہ ہے کہ ہم محنت روز کرتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو گھروں میں پردے میں رکھیں، بازار میں پردے میں رکھیں۔ تمام مسالک علماء کا اس بات پہ موقف ہے کہ علماء اکرام نے محنت کی جمعوں میں، خطبوں میں، تقریروں میں کہ ان لڑکیوں کو پردے میں رہنا چاہیے۔ تو
उल्टा इन्होंने ये काम शुरू कर दिया, कोई उलमा इकराम अगर इस पे कोई क्लिप बना दे तो कहते हैं इन्होंने फलां का साथ दिया, वकील बना दे तो उन्होंने कहा इनको क्या ज़रूरत है मज़हब की बात करने की। भाई हर उस आदमी का मज़हब के साथ लिंक है जिसने कलमा पढ़ा है, और उतना ही आलिम का हक है, उतना ही आम मियाँ बिलाल साहब का हक है। नासिर मदनी साहब, यहाँ पे सवाल ज़रूर करूँगा, आपने अगर इसको गलत कहा, जो कि चीज़ गलत भी है और माशरा भी इस चीज़ को समझता है कि ये गलत है, आपने निशानदेही की, आपको जो है अटैक हुआ, आपके खिलाफ एंटी ट्रेंड चल गए, सोशल मीडिया पे बहुत सारा ट्रेंड जो है वो वायरल नज़र आता है आपके खिलाफ। बाकी जो सारे उलमा इकराम हैं जो तनख्वाहें लेते हैं इसी चीज़ की कि वो दीन सिखा सकें, बता सकें, समझा सकें, उनके मुंह पे जो ताला लगा है वो किसने खोलना है? सबसे पहले तो मैं जितने सरकारी उलमा इकराम है ना, महकमा औकाफ की बड़ी बड़ी मस्जिदों में, ख़ास करके बाशी मस्जिद है, भाटी दरबार अली अजवेरी साहब की मस्जिद है, और पूरे इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद है, इन और कराची में सबसे बड़ी मस्जिदों में से उलमा इकराम को क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि आपने सरकारी मेंबर पे बैठ के क्या इस्लाम के लिए काम किया था। आज सबसे ज़्यादा हक तो उनका बनता है कि वो, उनका सरकार में भी तल्लक है और अवाम में भी सबसे बड़ी मसाजिद के इमाम है, और सबसे ज़्यादा अवाम भी वहाँ होती है। तो उनको चाहिए कि पाकिस्तान में इस्लाम के कल्चर के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के मफाद ख़िलाफ़ कोई भी काम हो तो उनकी पहली ज़रूरत है कि वो आवाज़ उठाएँ। मगर छोटे छोटे महलों से उलमा इकराम उठ के बातें करते हैं और वो वायरल हो जाती हैं। तो मैं यहाँ खराज तहसीन पेश करता हूँ मियाँ बिलाल साहब को, अफजाल साहब को, इनकी सारी टीम को। हम किसी को पार्टी में नहीं शामिल होते, मगर जो कोई अच्छा काम करे उसके लिए हम उसकी दावत भी करेंगे, उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, उसकी तारीफ़ तकरीरों में भी करेंगे, बाज़ार में भी करेंगे, अपने पेज पे भी करेंगे। क्यों? ये काम खाली मसाजिद वालों का नहीं है, हर कलमे वाले का। बल्लिग वन्नी वल्लहु आयात, हजूर ने फरमाया जिसके पास मेरी एक हदीस आयत पहुँची उस पर फ़र्ज़ है उसको आगे पहुँचाए। तो ये इन्होंने अपने कलमे के ऊपर जो होते हुए काम किया, इनका फ़र्ज़ है ये काम करते रहें, हम इनके भी साथ हैं। और जो भी कोई और भी पाकिस्तान के कल्चर के लिए, इस्लाम के कल्चर के लिए, इस्लाम की तहज़ीब के लिए काम करेगा, हम उसके साथ हैं। बड़ी धमकियों का सामना करना पड़ता है इस मर्द मुजाहिद को, बड़े प्रेशर का सामना करना पड़ा है, मगर ये मर्द मुजाहिद डट के खड़ा रहा है। आपको भी धमकियां में कॉल आ रही हैं या नहीं? मुझे बताएं, आपने कितने प्रेशर का सामना की सारी सूरत हाल में? मेरी बात सुने, हम इस बहती गंगा से गुजर चुके हैं, हम हुक्मरानों के सामने खड़े होते हैं, ये बच्चे बचुंगड़े हैं, इनको क्या पता है कि जो अल्लाह के रास्ते में काम करता है वो इन चीज़ों को नहीं देखता। ज़िंदगी जितनी अल्लाह ने दी है वो उसकी अमानत है। ये धमकियाँ देने वाले ख़ुद अपनी आखिरत बर्बाद करते हैं। हम हुक्मरानों के सामने भी हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं, और व्लॉगरों के सामने भी, यूट्यूबरों, और ये टिकटॉकर जितने, ये तो सारी मेरी आवाज़ से अपनी लिपसिंग करके तो इन्होंने फेम लिया है, और मेरे लगाते होते थे सारे क्लिप। तो इनको मैं कहता हूं कि आप अच्छे लोगों को कॉपी करके अच्छे लोगों को प्रमोट करें और अच्छाई को प्रमोट करें। मैं देखता हूं ना कि आप इस्लामी वीडियो बनाए, और देखता हूं ये जितने लोग गलत चीज़ों को पसंद करते वो कितना आपको फेम देंगे। ये सब शैतान की बातें। और यहाँ ये मैं बात आज करता जाऊँ, ये जो कहते हैं ना कि हमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और ये लोग जेलस होते हैं, भाई ये आप तो शैतान के नुमाइंदे हैं। आपको अल्लाह ने क्या इज़्ज़त दी है? अल्लाह इज़्ज़त देता अपने बंदों को, अपने बंदों को दुनिया में इज़्ज़त देता और आखिरत में भी उनकी इज़्ज़त रखता है। और आप लोग अपनी बुराई को कहते हैं कि अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी। इस पे तो आप पे तौहीन इस्लाम भी लगती है, तौहीन कुरान भी लगती है कि आपने अल्लाह पे इल्ज़ाम लगा दिया है कि हम जो ये कंजरखाना करते हैं ये अल्लाह हमें इज़्ज़त देता है, और आप उल्टा हम जैसे लोगों को कहते हैं ये जलते हैं, हसद करते हैं। हमें क्या हसद की ज़रूरत है? हमारा तो शोबा ही और है, आपका शोबा और है। हम मसाजिद वाले, मदारस वाले, और ये वकील साहब अदालत वाले हैं। इन्होंने कोई व्लॉग तो नहीं बनाना शुरू कर देना, इन्होंने कोई इनकी तरह गलियों बाज़ारों में लड़कियां लड़के इकट्ठे करके नाचना तो नहीं शुरू कर देना। तो मैं यहाँ पैगाम देता हूँ और शटअप कॉल भी देता हूँ कि ख़बरदार कोई भी बंदा जो अपनी बहन बेटियों और बच्चों को साथ लेके डांस पार्टी करे और कहे ये अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है, ये तो अल्लाह पे इल्ज़ाम है। मेरे भाई, ये इंडिविजुअल किसी भी एक शख्स की ज़ातियात की लड़ाई है ही नहीं, ये तमाम मुसलमान उम्मा कम्युनिटी की लड़ाई है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हर शख्स ने कलमा पढ़ा है, हमने कलमा पढ़ा है, वो हम प्राउड फील करते हैं, प्राउड बीइंग ए मुसलमान। जब हर शख्स ने कलमा पढ़ लिया तो उसकी ज़िम्मेदारी हो गई, उस पर वाजिब है कि वो इस्लाम, अपने पाकिस्तान मुल्क के लिए, अपने इस्लाम के लिए, अपने मज़हब के लिए आवाज़ उठाए। जहाँ जहाँ हम देखेंगे जो
غیر مذہبی قومیں ہیں ہم ان کو موقع دے رہے ہیں اس طرح کا ٹرینڈ ٹرینڈ جو ہم وائرل کر کے ہم انہیں بتاتے ہیں آئیں آپ ہی ہمارا مذاق اڑائیں. ہم نے یہاں پہ ایکشن لینا ہوگا, ہمیں ان لوگوں کو روکنا ہوگا. جو لوگ اس طرح کی ویڈیوز بنا کر اس پہ ویورشپ حاصل کرتے ہیں, اس طرح کی ٹرینڈنگ حاصل کرتے ہیں, ہمیں یہاں پہ انہیں فل سٹاپ لگانا ہوگا, شٹ اپ کال دینی ہوگی. اگر ہم انہیں شٹ اپ کال دیں گے, کوئی بھی غیر مذہبی شخص, کوئی غیر مذہبی قوم, کوئی غیر مذہبی معاشرہ اٹھ کر ہمیں تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتا, نہ ہم پہ فنگر کر سکتا ہے. اس لیے ہم سب بھائیوں نے مل کر یہ عہد کیا ہے, اس میں تمام علماء کرام کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر مسجد میں, ہر جگہ پر, مدارس میں اور اوپن ایئر, آن ایئر یہ ان چیزوں کو اناؤنس کریں اور لوگوں کو روکیں. یہ جو بے حیائی گھر گھر میں پروموٹ ہو رہی ہیں, ہمیں والدین کو یہاں پہ, والدین کے لیے لمحہ فکریہ ہے, باعث شرم ہے کہ اپنی اولاد کو, نوجوان نسل کو یہاں پر روکیں, انہیں بتائیں کہ ہم دیکھیں ہماری پوری کائنات کے جو ہیرو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم نے ان کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے, ہم نے ان کے قول و فعل پر چلنا ہے, بجائے ان کے جو شیطان کو پیروکار ہیں, جو شیطان کے بتائی ہوئی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہم نے شیطان کو فالو نہیں کرنا, ہم نے شیطان کو شٹ اپ کال دینی ہے, اس کو اپنے معاشرے سے ان چیزوں سے ہٹا کے پرے پھینکنا ہے, اور اسلامی بنیادی اصولوں پر اور اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے آنے والی نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں, ہم نے اسلام کو ہی پروموٹ کرنا ہے. میاں بلال صاحب, منصور علی خان صاحب نے اسی حوالے سے, فیملی ولاگنگ کے حوالے سے ایک رائے دی تھی, ایک دلیل دی تھی. وہ دلیل یہ تھی کہ جس شخص کو یہ فیملی ولاگنگ نہیں مناسب لگتی وہ نہ دیکھے. آپ کہتے ہیں یہ بنانا بند کر دیا جائے. مجھے بتائیں اسلام کے اندر یا قرآن پاک کے اندر کہاں پر یہ لکھا ہے کہ آپ اپنی ماں, بہنوں, بیٹیوں کو دکھائیں؟ کہاں لکھا ہے؟ کہیں نہیں لکھا. دیکھیں ایک جو ماں بہنیں بیٹیاں, وہ انسان کی غیرت ہیں, انسان کی عزت ہیں. کون سا معاشرہ آپ کو بتاتا ہے یا پروموٹ کرتا ہے کہ آئیں؟ یہ صرف انگریزوں کا کلچر ہے. انگریزوں نے یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں, اسلامی کلچر میں انٹروڈیوس کروا دی ہیں. ہم اس وقت انگریزوں کو فالو کر رہے ہیں, جو ہمارے عالم دین ہیں ہم ان کو فالو ہی نہیں کر رہے. ہم جو ہمارے رول ماڈل ہیں, جو ہمارے پوری کائنات کے ہیرو ہیں, ہم ان کو فالو ہی نہیں کریں. ہم ان کو فالو کریں گے تو ہماری جو دنیاوی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہوگی وہ انشاءاللہ خوشحال ہوگی. اس لیے ہم انگریزی کلچر کو پروموٹ مت کریں, بلکہ اس کو شٹ اپ کال کریں, اس کو اپنے اسلامی کلچر سے اٹھا کے پرے پھینکیں. ناظرین گرامی, قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.